آج ہم جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی نظم مناظر سحر کو پڑھیں گے، اور اس کے اوپر جس بچے سے میں نے یہ کتاب لی ہے اس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، بڑی ہی کہہ لیں متاثر کن انداز میں محنت سے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ وہی ہوں جو میں نے لکھوائے تھے۔ اس نے اپنا علم اس میں کم اور تھوڑا سا میری مدد، میری بتائی ہوئی بات کو زیادہ لکھا ہو، ورنہ تو میں نے معنی بدل بھی سکتا ہے۔ یہ مناظر سحر جو ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سحر کے مناظر، سحر صبح کو کہتے ہیں، صبح کے وقت کے جو مناظر ہوتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے شاعر۔ اور امتحان میں ظاہر ہے یہ اس کو اس طرح لکھیں گے آپ کے مدرجہ بالا بند، اور اس نظم ہے چونکہ اس کا ایک بند آئے گا اور ایک ہی بند آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے دو بند آ جائیں، اس نظم میں سے ایک ہی بند آئے گا اور اس کو آپ نے لکھنا ہے اس طرح کہ مدرجہ بالا بند شامل نصاب۔ نظم مناظر سحر سے لیا گیا ہے جو کہ جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے، اور جوش ملی آبادی جو ہیں وہ ملیح آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور ان کا اصل نام شبیر حسن تھا، اور وہ جو ہے مناظر وہ شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کے طور پر مشہور ہے۔ دو تین لائنیں ان کے تعارف پہ لکھ دیں گے اور باقی پھر اس کی تشریح شروع کر دیں گے۔ تو کیا روح افزا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارق حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ بہت خوبصورت یہ انداز ہے اور بڑا ہی ایک معیاری انداز میں انہوں نے ایک عام سی بات کی ہوئی ہے۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ عام سے منظر کو ہم تو دیکھ کے تو بس نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن شاعر حساس اور حساس طبیعت کا ایک گہرا مشاہدہ کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کی جزیات یعنی چھوٹی چھوٹے جزو کو ملا کے کل بناتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے روح افزا کا مطلب ہے روح کو تازہ کرنے والے، روح کو زندہ کرنے والے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے روح افزا کا مطلب تو یہ ہو گیا نا، روح افزا تو ایک شربت بھی ہے، آپ نے خاص طور پر رمضان المبارک میں روح افزا پیا بھی ہوا ہے۔ یہ ہمدرد دواخانہ کا جو ہندوستان میں بنا تھا اور بعد میں یہ پاکستان میں بھی آ گیا، تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، یا اس سلسلے میں کوئی مشکل پیش آئے گی آپ کو۔ روح افزا کا یہ مطلب ہے، اور جلوہ یعنی نظارہ، اور رخسار یہ گال کو کہتے ہیں۔ رخسار سحر یہ استعارہ ہے، یہ علامت ہے، اور کشمیر دل زار ہے فردوس نظر ہے۔ تو دل کا مطلب دل، اور زار کا مطلب باغ، اور فردوس جنت کو کہتے ہیں، اور عرق جو ہے وہ جو پھولوں سے نکلتا ہے اس کا رس وہ ہوتا ہے، اور اثر ہوتا ہے بھڑکنا، تیز آگ کو کہتے ہیں، رخ کہتے ہیں چہرے کو، اور حور کہتے ہیں اس کو جس کے آپ منتظر ہیں۔ ایک خوبصورتی کی علامت ہے حور، جو جنت میں آپ کو نیک عملوں کی صورت میں ملے گی۔ تو اور ذرہ ناچیز جو اس قابل نہیں ہوتا، ذرہ ناچیز جو بالکل بھی کوئی چیز نہیں ہوتا، اور طور کا شعلہ، طور وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی زیارت ہوئی تھی، ان کی خواہش آپ نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ کلام کیا کرتے تھے، زیارت نہیں ہوئی تھی۔ تو طور کوہ طور ہے، اور شعلہ ایک استعارہ ہے، علامت ہے۔ طور کا شعلہ کا مطلب ہے کہ طور پر وہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا شعلہ یا تجلی یا شعاع ڈالی تھی تو طور جل گیا تھا، راکھ ہو گیا تھا، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس نظم میں یا اس بند میں جوش ملی آبادی صبح کے مناظر کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صبح کے طلوع ہوتے ہی صبح کے چہرے سے جو پردہ ہے نا وہ اٹھ گیا ہے، اور جو چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں، جو صبح کا خوبصورت جو نظارہ تھا جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا وہ ہر طرف پھیل گیا ہے، جس سے لوگوں کی روحیں تازہ ہو گئی ہیں۔ اور کشمیر دل زار ہے، میرا دل کشمیر کے باغ کی طرح ہو گیا ہے۔ کشمیر اپنے باغوں اور پھولوں کی وجہ سے اور قدرتی حسین مناظر کی وجہ سے مشہور ہے نا، تو شاعر اس کا حوالہ دیتا ہے، اسے تشبیہ دیتا ہے کہ میرا دل جو ہے اس میں بھی کشمیر کی وادی جیسے حسین و جمیل پھول کھل اٹھے ہیں، اور ہر پھول جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ جو شبنم کا جو عرق گرا ہوا ہے اس کے چہرے کو دھو ڈالا ہوا ہے اس نے، اور وہ حسین و جمیل ہے، اور وہ حسن کا جو عرق ہے اس نے ہر پھول کو اور زیادہ خوبصورت کر دیا ہے، اور ہر چیز میں ایک بات ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو اس صبح کے منظر کو میں
بالکل بے مقصد نظر آ رہی ہو، اس صبح کے منظر کی ہر چیز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، خوبصورتی رکھتی ہے، دل پذیری رکھتی ہے، دلکشی رکھتی ہے، با معنی ہے، با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، اور ہر سمت لگتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حوریں جو ہوں گی وہ بہت حسین و جمیل ایک مخلوق ہوگی، ہر سمت ایسے لگتا ہے جیسے حوروں جیسا حسن چھایا ہوا ہے، ان کے حسن کا جو شعلہ ہے وہ کائنات نے اللہ تعالیٰ نے اس فطرت میں بھی رکھا ہے۔ تو صبح کے وقت میں ہر طرف جو فطرت کے حسن کا جو شعلہ ہے وہ ایسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے وہ حور کی طرح حسین و جمیل ہے، اور ہر ذرہ ناچیز، وہ ذرہ جس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، یعنی چاہے وہ ریت ہی کا ذرہ کیوں نہ ہو، بہت ہی معمولی چیز جو ہے وہ بھی ایسے لگتی ہے جیسے اس پر کوہ طور کی تجلی پڑی ہوئی ہو، یعنی وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی شعاع پھینکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو بالکل اسی طرح نور کی تجلی اس پر پھینکی گئی تھی، لیکن پہاڑ جل گیا تھا اور راکھ ہو گیا تھا اور اس کو برداشت نہیں کر سکا تھا، لیکن بہرحال محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ہر ذرہ ناچیز جو ہے وہ اسی کوہ طور جتنا اہم ہو گیا ہے۔ تو صبح کا جو منظر ہے وہ اتنا حسین و جمیل ہے جس کو الفاظ کے پیرائی میں اسے سمجھایا نہیں جا سکتا، اسے بتایا نہیں جا سکتا، اور مختلف تشبیہات اور استعارے استعمال کرتے ہوئے جوشم علی آبادی پہلے بند کو انتہائی مؤثر، انتہائی خوبصورت، انتہائی بامعنی اور انتہائی دل پذیر اور دلکش انداز سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی تشریح میرے والی کر لیں، بے شک آپ کے پاس جو کتابیں موجود ہیں وہ کر لیں، لیکن اسے کرنا بہترین انداز سے ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگلے بند کی تشریح انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔